بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ اور اے ایم ایس اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک گاؤں کی چڑیل کا ہے۔ تو دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ مال فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا کہ کوئی باہر گیا ہوگا اور رات کو لیٹ ہو کر گھر واپس جا رہا ہوگا۔ میں بھی کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گیا، شام کو اس کی قبر پہ کوئی چھیڑخانی کر گیا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا۔ معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سال عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں، تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہے۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر پھر سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں سے بات سنی کہ اس کی قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کو کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے یہ سوچا کہ یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات مجھے قبرستان میں جاتی دکھی ہے۔ اس نے عہد کر لیا، اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ کر کے چلنے لگا اور عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل نہ ہو اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا۔ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبر کے درمیان چھپ چھپ کے اس طرح بڑھا۔ وہ عورت جہاں آئی تھی قبر کے درمیان جھاڑیوں تھی، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا۔ وہ ڈر کے اس کے منہ پہ چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھری سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھری اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔
عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبر کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چرچا ہو رہا تھا کہ یہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ گھروں سے نکلتے وقت لوگ ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے واقعوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے اور اس سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کرنے کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جیسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی بات ہے ورنہ وہ کوئی اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہوا آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قبر پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم سے اٹھ کے مڑا اور تینوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی، ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کے 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ اب ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ بھی کیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گئی۔ ایک نے وہ چھری اٹھائی، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آ گئے۔ کیا ہوا؟ کون چیخیں مار رہا ہے؟ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ عورت بھاگتی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے۔ عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے 3 لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی
گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے، جیسے کہ کوئی ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے، یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کی صلاح مشورے کے بعد ویرانے میں لاش کو پھینک دیا گیا۔ کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر لگاتے، لیکن وہاں پھر قبر کے ساتھ کبھی کوئی چھیڑخانی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، نماز پڑھتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طہارت کی حالت میں رہیں اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔